السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم ایک محنتی نوجوان کی کہانی پڑھیں گے جس نے اپنی محنت دیانتداری سے اپنی زندگی بدلی۔ یہ سبق ہمیں محنت کی اہمیت اور سچائی کا درس دیتا ہے۔ تو چلیں ریڈنگ کرنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جس سبق کا نام ہے محنت کا پھل۔ آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے کہ کراچی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور کمانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک روز وہ عورت بازار سے کچھ چیزیں خرید کر لائی۔ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ چیزیں بازار میں لے جا کر فروخت کر آؤ تاکہ گھر کے خرچ کا کچھ انتظام ہو سکے۔ بیٹا بہت فرما بردار تھا۔ اس نے ماں کے حکم پر عمل کیا۔ وہ ان چیزوں کو بازار لے گیا اور کچھ دیر بعد ان کو فروخت کر کے واپس آ گیا اور سارے پیسے ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ماں نے حساب لگایا اور بیٹے کو شاباشی دی اور کہا کہ اگر ہر روز اسی طرح محنت کرو گے تو جو نفع ملے گا اس سے ہم اپنے اخراجات پورے کر لیں گے۔ ماں کے کہنے کے مطابق بیٹا ہر روز کچھ چیزیں لے جا کر فروخت کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ ان کے حالات بہتر ہونے لگے اور بیٹا کاروبار کا طریقہ سیکھ گیا۔ بڑے ہو کر اس نے شکر کا کاروبار شروع کیا۔ خوب محنت کی۔ اللہ نے اسے محنت کا پھل دیا۔ اس کے کاروبار نے بہت ترقی کی۔ ایک روز وہی بیٹا شکر کا بادشاہ کہلانے لگا۔ شکر کا بادشاہ کہلانے والے اس بچے کا نام عبداللہ ہارون تھا۔ عبداللہ ہارون نے کاروبار کی آمدنی سے عوام کی بھلائی کے بہت کام کیے۔ لوگوں میں علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ حکومت نے عبداللہ ہارون کی خدمات کے اعتراف کے طور پر کراچی کی ایک سڑک کا نام عبداللہ ہارون روڈ رکھا۔ سچ ہے دنیا میں عزت اور مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو محنت کرتا ہے اور عوام کی بھلائی کے کام کرتا ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ محنت کرنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سچی لگن اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محنت اور ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب یہ ریڈنگ ہوئی ہے کمپلیٹ۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس سبق میں بچے کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو چلیں یہ سبق میں ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، بیٹا بہت فرما بردار تھا۔ وہ کیا تھا؟ فرما بردار تھا۔ اور کیا تھا؟ محنتی تھا۔ اس نے بہت محنت کی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے وہ محنتی تھا۔
یہ خوبیاں ہیں اس بچے کی۔ اب دوسرا سوال ہے، بچے کی ماں نے اسے کیا نصیحت کی؟ تو چلیں یہ سبق میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، ماں نے حساب لگایا اور بیٹے کو شاباشی دی اور کہا کہ اگر ہر روز اسی طرح محنت کرو گے تو جو نفع ملے گا اس سے ہم اپنے اخراجات پورے کر لیں گے۔ تو اس کا جواب ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے پہلے، ماں نے کہا، بچے سے کہا کہ ماں نے کہا کہ اگر ہر روز یہاں سے لے کر جو کہا لکھا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب ہے۔ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے بچے کی ماں نے کیا نصیحت کی، تو پہلے لکھنا ہے بچے کی ماں نے کہا، بچے کی ماں نے یہ نصیحت کی، کہا، پھر وہاں سے آپ نے شروع کر دینا ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، عبداللہ ہارون نے عام بھلائی کے لیے کیا کام کیے؟ تو اس کا جواب یہ رہا، عبداللہ ہارون نے کاروبار کی آمدنی سے عوام کی بھلائی کے بہت کام کیے۔ اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک، لوگوں میں علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ چاہو تو آپ یہاں سے یہاں تک بھی لکھ سکتے ہو۔ اب چوتھا سوال ہے، عبداللہ ہارون کو شکر کا بادشاہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ایک روز وہی بیٹا شکر کا بادشاہ کہلانے لگا۔ شکر کا بادشاہ کہلانے پر اس بچے کا نام عبداللہ ہارون تھا۔ مطلب کہ اس نے شکر کا کاروبار شروع کیا تھا، اس میں بہت محنت کی، اس لیے وہ شکر کا بادشاہ کہلانے لگا۔ تو اس کا جواب ہے، تو چاہے آپ اگر یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر یہاں سے بھی آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں نشان لگا کر، یہاں سے یہاں تک۔ اور چاہے تو آپ نے اسٹارٹ میں ایک چھوٹی سی لائن لکھ دینی ہے پہلے کہ اس نے شکر کا کاروبار شروع کیا، اس میں بہت محنت کی، پھر آپ نے یہ نشان لگا کر بتا دینا ہے اس میں سے جو بھی درست لگے آپ کو، جو میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پانچواں سوال ہے، دنیا میں عزت اور مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دنیا میں عزت اور مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں دنیا لکھا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس پانچویں سوال کا جواب ہے، آخری سوال کا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ سوال 2 پڑھتے ہیں، درست بیان پر ٹک نشان لگائیے۔ اب یہاں جو بھی بیان ہے، جو بھی بات لکھی ہے، اس میں جہاں پر جو صحیح جملہ ہوگا اس پر ہم نے ٹک لگا دینا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، بچے نے ماں کی دی ہوئی چیزیں فروخت کرنے سے انکار کیا، تو یہ کیا ہے؟ غلط۔ اس پہ ٹک کا نشان نہیں لگے گا، یہ غلط ہے کیونکہ اس بچے نے انکار نہیں کیا تھا۔
اب دوسرا ہے بچہ اپنی ماں کا کہنا مانتا تھا تو اس پر لگانا ہے ٹک، یہاں پر ٹک لگا دینا ہے کیونکہ بچہ مانتا تھا ماں کا کہنا، اس سبق میں ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہے بچے کی ماں نے بازار سے چیزیں لا کر اسے فروخت کرنے کے لیے دی تو اس پر بھی ٹک لگا دینا ہے کیونکہ یہ بھی صحیح ہے، ٹک لگا دینا ہے۔ بچے کو چیزیں فروخت کرنے سے نفع ہوا، ٹک لگا دینا ہے یہاں۔ بچے نے ہمت نہیں ہاری، یہاں پر ٹک لگا دیں گے۔ اب تیسرا سوال ہے جملوں میں استعمال کیجیے۔ غریب، ہمت، فرما بردار، محنتی، روزی۔ اب یہ الفاظ جملوں میں استعمال کرنا ہے، ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں، جیسا کہ غریب، تو غریب پر آپ کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ چاہیں تو جملہ ایسا ہو نا جو اس سبق سے تھوڑا میچ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جملہ، کیونکہ ہم نے اس الفاظ کے جملے بنانے ہیں کوئی بھی۔ غریب، جیسے کہ غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا، یا پھر غریب کے حالات تبھی اچھے ہوتے ہیں جب وہ محنت کرتا ہے، یا ایسا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب ہے ہمت، جو ہمت نہیں ہارتا وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لکھتے ہیں ہمت پر اس سبق میں بچے ہارون نے ہمت نہیں ہاری، یہ بھی لکھ سکتے ہیں اسی سبق کے مطابق، ٹھیک ہے۔ فرما بردار، اس فرما بردار بچے نے اپنی ماں کا کہا مانا، یا پھر لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ ایسا لکھ سکتے ہیں۔ اب ہے محنتی، محنتی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، یا پھر محنتی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اب ہے روزی، محنت سے کمائی ہوئی روزی میں برکت ہوتی ہے، یا پھر لکھ سکتے ہیں، یا پھر یہ جملہ بنا سکتے ہیں روزی تب ہی ملتی ہے جب بندہ محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، محنت کرنے سے بندہ روزی کماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا سوال ہے جملوں کو ترتیب سے لکھیں، تو یہ جملہ جو ہے یہ الٹا سیدھا لکھا ہے، ہم نے اس کو ترتیب دے کر صحیح سے کر کے ہم نے اسے لکھنا ہے، تو آپ نے یہ بچوں کو یہ جملہ صحیح کر کے کاپی پر ایک سائڈ پہ لکھوانا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اس میں لکھا ہے غریب ایک تھا بہت بچہ، تو اس کا صحیح ہوگا ایک بہت غریب بچہ تھا، یا پھر اس کا ہو سکتا ہے ایک بچہ بہت غریب تھا۔ اب دوسرا ہے سچ تھا بولتا ہمیشہ، ہمیشہ سچ بولتا تھا، یہ ہوگا درست۔ اور تیسرا ہے تھا وہ ستاتا نہیں کسی کو، تو اس کا سیدھا ہوگا وہ کسی کو نہیں ستاتا تھا، اس کا درست جواب یہی ہے۔ اب اگلا ہے تھا سمجھدار بچہ، بچہ سمجھدار تھا، اس کو ترتیب دے کر کچھ یوں سیدھا کر کے لکھنا ہے، بچہ سمجھدار تھا۔ اب نیکسٹ ہے کام ہمت لو سے، تو اس کا سیدھا ہوگا ہمت سے کام لو۔ چڑھتی میں لکھتی ہوں،
سوری میں لکھا ہے پڑھتی میں لکھتی ہوں، میں پڑھتی لکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس پیج کی مشق ہوئی ہے کمپلیٹ۔ اب نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں پر خالی جگہیں ہیں، خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھیں۔ پہلی خالی جگہ ہے وہ اپنی ماں کا ڈیش مانتا تھا، تو یہاں لکھیں گے حکم یا کہا۔ وہ ہمیشہ ڈیش بولتا تھا، تو یہاں لکھیں گے سچ، وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ محنت مزدوری کوئی ڈیش بات نہیں، آئی تھنک یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں محنت مزدوری کوئی بری بات نہیں۔ عبداللہ ہارون ڈیش رہتے تھے، تو اس کا جواب یہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ ریڈنگ پڑھی تھی۔ تو ہمیں اس کا اشارہ یہاں سے مل رہا ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے کہ کراچی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ تو چھوٹا بیٹا کون تھا؟ ہارون۔ تو اس کی ماں کہاں رہتی تھی؟ کراچی میں۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا، تو یہاں سے اٹھائیں گے خالی جگہ کا جواب۔ تو خالی جگہ کا جواب ہم نے وہاں سے لیا عبداللہ ہارون کراچی رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آئی تھنک کراچی لکھنا ہے، عبداللہ ہارون کراچی رہتے تھے۔ اب اگلی خالی جگہ ہے جو محنت کرتا ہے اسے ڈیش ملتا ہے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، یہاں پر ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے دنیا میں عزت اور مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو محنت کرتا ہے، تو یہاں لکھ دینا ہے عزت مرتبہ۔ ٹھیک ہے، جو محنت کرتا ہے اسے عزت مرتبہ ملتا ہے۔ اب چھٹا سوال ہے میری ماں کے عنوان پر 10 جملے لکھیں۔ مطلب کہ جو یہ لکھا ہے نا میری ماں، اپنی ماں یعنی ماں پر آپ نے ماں کے بارے میں 10 جملے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے، جیسے کہ آپ کی مدر آپ کو کیا نصیحت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کیا بتاتی ہیں، وہ آپ کو کیا نصیحت کرتی ہیں یا وہ کیا سمجھاتی ہیں، وہ کیسی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی بھی آپ نے 10 جملے لکھ لینے ہیں۔ اوکے، آئی ہوپ سو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ اب 7واں سوال ہے اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، انسان روزی تب ہی کماتا ہے جب وہ محنت کرتا ہے۔ انسان محنت کرنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے، کامیابی ہمیشہ محنت سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک بچہ تھا، وہ محنت کرتا تھا، اس کی امی نے اسے نصیحت کی تھی کہ محنت کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، تو اس بچے نے محنت کی، شکر کا کاروبار کھولا، پھر وہ بہت کامیاب ہوتا چلا گیا۔
تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ محنت کرنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سچی لگن اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محنت اور ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ کی سرگرمی میں لکھا ہے خاکہ مکمل کیجیے، یعنی جو خاکہ تصویر بنی ہے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، اس میں کلر بھرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو مکمل کر کے۔ اور اب میں نے اس سبق کی کمپلیٹ ریڈنگ اور مشق گائیڈ کر دی ہے، اور اگر آپ کو اس سبق سے ریلیٹڈ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ میں اپنا سوال لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔